السلام علیکم پیارے بیٹو بھائیو دوستو، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی قلم۔ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق بنائی ہے اس میں ساری خیر ہی خیر ہے، اسے پڑھ کر ہم جنت میں جا سکتے ہیں۔ ساری تخلیق حق و باطل، حلال و حرام جو جانور ہیں، حلال جانور جو ہیں یہ اہل بیت کی طرف نسبت رکھتے ہیں، اور جو حرام جانور ہیں یہ اہل بیت کے مخالف لوگوں کی طرف ہیں، یعنی ایک بندے کا نظام ہے، ایک بندر کا نظام ہے۔ یہ ہے نماز میں مولا حسن علیہ السلام کا مصلی بکرے کا پہلا سجدہ جو ہے۔ دوسرا سجدے میں آتا ہے دمبا جو ہے امام حسین علیہ السلام کا مصلی ہے۔ یہ بکرا اور بکریاں کا نظام دیکھو، اس کا ہم ان کا دودھ پیتے ہیں، ان کا گوشت کھاتے ہیں۔ یہ انہیں حلال ہونے کی کیا حکمت ہے؟ کیونکہ یہ اہل بیت کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ ان کا دودھ پینے کا حکم ہے، ان کا گوشت کھانے کا حکم ہے، تاکہ ہم اہل بیت سے محبت ہماری جاری رہے۔ دنیا کے ہر کونے میں یہ تخلیقی حقیقت موجود ہے، تو ہر مسلمان کو حکم ہے کہ حلال جانوروں کا دودھ پیے، حلال جانوروں کا گوشت کھائے، تاکہ اہل بیت کی محبت کے ساتھ جڑا رہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر۔ اور ہم نے اے محمد رسول اللہ آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ یہ محبت اہل بیت کی نشانیاں خیر کثیر ہے۔ فصلی لربک وانحر، نماز پڑھو اور قربانی دو۔ نماز اور قربانی کا آپس میں اٹیچمنٹ ہے، نماز اور قربانی جڑے ہوئے ہیں، یعنی نماز اور مصلی جڑے ہوئے ہیں۔ یہ اہل بیت نماز ہیں اور حلال جانور ان کے مصلی ہیں، ان کی قربانی ہے۔ اہل بیت اور حلال جانوروں کی محبت جو ہے نا، یہ ہمیں اہل بیت پانچ پاک کی محبت ہی سکھاتے ہیں۔ اگر ان تخلیق کے ساتھ ہم زندگی بھی گزاریں اور اہل بیت کی محبت بھی ہم نہ لے سکیں تو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تخلیق سے حقیقت اہل بیت کو سمجھیں۔ نقصان اس بات کا ہے کہ ہم اس اللہ کی بنائی تخلیق کو کتاب یا علم سمجھ نہیں رہے۔ جو مولوی کی اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر ہے اسے وہ بچوں کو پڑھا رہا ہے، جو اللہ کی لکھی ہوئی تحریر ہے اسے علم سمجھا ہی نہیں جا رہا، حالانکہ یہ بہترین تحریر ہے۔ یہ ہر حلال جانور جو ہے یہ اللہ بولتا ہے، اونٹ سے لے کر مرغی تک یہ اللہ بولتے ہیں، اور اہل بیت کی نشانیاں ہیں یہ۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اور ہم نے ہی یہ ذکر یعنی یاد نازل کی۔ یہ اہل بیت کی یاد ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک یہ اہل بیت کی یاد کے جو یہ تخلیق ہے، نشانیاں ہیں، یہ جاری ہیں۔ یہ اللہ نے ہی بنائی ہیں اور اللہ ہی ان کی حفاظت کر رہا ہے۔ یہ تخلیقی جو قرآن ہے، قرآن کے 3 سٹیپ ہیں۔ اس حقیقی قرآن جو آسمانوں میں ہے، یعنی ایک طرف جنت ہے، دوسری طرف جہنم ہے، ایک طرف یعنی نماز ہے، دوسری طرف غیر نماز ہے، ایک طرف حق ہے، دوسری طرف باطل ہے، ایک طرف حلال جانور ہیں، دوسری طرف حرام جانور ہیں، یعنی ایک طرف روشنی ہے، دوسری طرف اندھیرا ہے۔ یعنی اہل بیت کا نظام اور مخالف اہل بیت کا نظام آپس میں مل نہیں سکتے، یعنی بندے کا نظام اور بندر کا نظام۔ اس حقیقی جو آسمانوں میں نظام ہے اس کی وجہ سے یہ دنیا کے انڈے میں یہ تخلیق ہے ساری، اس میں مکس ہے، حلال جانور بھی آپ کو نظر آئیں گے، حرام بھی۔ لیکن سیکھنا ہم نے یہ ہے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے۔ یہ کتاب جو اللہ تعالیٰ کی تحریر شدہ ہے، تخلیقی کتاب، قرآن 3 سٹیپ میں ہے۔ اس حقیقی قرآن کی وجہ سے یہ تخلیقی قرآن ہے دنیا کا، اور اس تخلیقی کی وجہ سے تحریر جو ہے 30 پارے کی، یہ تینوں برحق ہیں، حقیقی قرآن بھی اور یہ تخلیقی قرآن بھی اور یہ تحریری قرآن جو 30 پاروں میں مسجدوں کے اندر پڑھا ہے۔ یہ تینوں قرآن کی حقیقتیں برحق ہیں۔ یہ مسلمان پر یہ ان کا احترام کرنا لازم ہے۔ یہ ہے اصل علم۔ ان دونوں علموں کو جو سمجھ لے، تحریری علم اور تخلیقی علم، وہ حق پر ہے۔ جس کے پاس ایک علم ہے، تحریر سے ہم نے واپس آنا تھا تخلیقی علم کی طرف، تخلیق سے پھر حقیقت کی طرف چلے جاتے، لیکن ہم نے تحریر کو پکڑا ہے اور تحریر سے آگے تحریر کا استعمال کر رہے ہیں۔ تحریر در تحریر جاری ہے، تحریر ہی کو ہم تویز کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، تحریر ہی کو ہم پانی میں بھگو کے وہ لوگوں کو پلا رہے ہیں۔
یہ گمراہی ہے۔ اور تحریر سے اگر حقیقت یعنی 30 پاروں کی جو تحریر ہے اس سے واپس آئیں تو یہ اہل بیت کی تخلیق ہمیں نظر آئے گی، اور دنیا کی تخلیق سے واپس جائیں تو ہمیں 2 گروہ نظر آئیں گے، ایک جنت کا اور ایک جہنم کا۔ جنت میں جو ہے وہ جو اہل بیت کا نظام ہے، اور جہنم میں اہل بیت کے مخالف نظام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، جو ذمہ لیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ ذکر ہے، یہ یاد ہے اہل بیت کی تخلیق جتنی انڈے کے اندر، وہ دو گروپوں کی جو ہے نا وہ یاد ہے۔ ایک حلال تخلیق ہے، میٹھے پھل ہیں، سبزیاں ہیں کھانے والی، وہ ساری چیزیں اہل بیت کی عکاسی کرتے ہیں، اہل بیت کی یاد دلاتے ہیں۔ انسان سب سے بڑی نشانی ہے، انسان کو دیکھیں، حلال جانوروں کو دیکھیں، پھلوں کو دیکھیں، سبزیوں کو دیکھیں، یہ ہے اہل بیت کی کتاب، اہل بیت کی نشانیاں۔ ان سے اہل بیت کا ذکر ہے، یہ اہل بیت کا، ان سے اہل بیت یاد آئیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ ہے وہ ذکر، یہ ہے وہ یاد جو اللہ نے بنائی ہے، جس سے ہمیں اہل بیت بھی یاد آتے ہیں، اور ایک ان کے مخالف جو ذکر ہے یعنی یاد ہے، انہیں دیکھ کر اہل بیت کے مخالف یعنی بندر والے اہل بیت کے مخالف لوگ یاد آتے ہیں۔ ایک ٹائم حضور نے فرمایا ایسا آئے گا کہ ہمارے اہل بیت کے ممبروں پر بندر ناچیں گے۔ وہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت سے خالی جو بے علم لوگ ہیں، اور وہ تحریر کو دیکھتے ہیں، کہاں لکھا ہے مولا علی کے فضائل، کہاں لکھے ہیں حسن کے فضائل، کہاں لکھے ہیں بی بی فاطمہ کے فضائل، کہاں لکھے ہیں حسین علیہ السلام کے فضائل۔ وہ اگر نہ لکھے ہوں کاغذ پہ تو وہ مانتے نہیں، اگر مخالف کسی بندے کے فضائل لکھے ہوں تو وہ اس کو یعنی ماننے شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو تخلیق کا نظام ہے وہ بدلتا نہیں۔ تخلیق کے نظام میں ایک طرف اہل بیت کے فضائل لکھے ہیں جو حلال ہیں، یہ ملا ان کو کھاتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، ان کو رکھتے ہیں، فائدہ تو حاصل کرتے ہیں تخلیقی کتاب کا، لیکن جو وہ سبق دے رہی ہے تخلیقی کتاب اس کو نہیں حاصل کر رہے۔ تو یہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ قیامت تک یہ جو تخلیق ہے اس کو کوئی سائنسدان بدل نہیں سکتا، یہ تخلیق جاری ہے اسی طرح، اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ تو جو تحریر ہے وہ ہر فرقے کی الگ الگ ہے۔ تحریر میں فرقے ہیں اور تخلیق میں ایک ہی لائن ہے، اہل بیت اور مخالفین اہل بیت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔